تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کیا کیا انعامات مرحمت فرمائے. کچھ کا ظہور ہوا, کچھ کا نہیں ہوا. تو جس کا نہیں ہوا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضور کو یہ نہیں معلوم تھا, یہ وہ نہیں معلوم تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ فضرا سے جب آگے بڑھے ہیں علماء نے لکھا, ہمارے علماء, دوسروں نے تو ڈنڈی ماری جی, کہ حضور فرماتے ہیں کہ میرے حلق میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا, میرے حلق میں, میرے منہ میں ایک قطرہ ٹپکایا گیا, اور اس قطرے کی مٹھاس ایسی کہ کوئی چیز ایسی یہاں میٹھی نہیں. اللہ اکبر, اس قدر شاندار مٹھاس والی. اور اس کے بعد جو قطرہ وہ میرے حلق سے نیچے اترا ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر منکشف فرما دیا علم ما کانا وما یکون کا. ہر شے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو علم مرحمت فرما دیا. یہ والی جو یعنی حدیث جو طویل ہے سفر معراج کی, دوسرے لوگوں نے بھی ذکر کی ہے جی, لیکن یہ جو قطرہ کے حلق میں ٹپکانے کی اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عالم ما کان وما یکون کا ہو جانا, حضور پر ہر شے منکشف ہو گئی, تو یہ بات ہڑپ کر گئے اور یہ ذکر نہیں کیا جی. تو خیر بہرحال لوگوں کا ایک اپنا انداز ہے, جیسے بنی اسرائیل کے لوگوں کا تھا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کے بعد پر ایمان لاتے, بعض پر ایمان نہیں لاتے. خیر مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. الحمدللہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام کمالات کو مانتے ہیں. لا نفرق بین احد من رسله, ہم تمام انبیاء کے کمالات کو مانتے ہیں, کوئی تفریق بھی نہیں کرتے. ہاں چونکہ کلمہ سرکار کا پڑھتے ہیں, وہ ہمارے آقا, ان کی امتی ہے, کلمہ انہی کا پڑھتے ہیں, باقی سب ہمارے سر کے تاج ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالی نے اس اعزاز سے مشرف فرمایا. اب یہ کتنا وقت لگا ہوگا, وہاں حضور کتنا ٹھہرے ہوں گے, یہ تو کچھ بتا ہی نہیں سکتا, کوئی بتا نہیں سکتا. 500 سال کی اگر جب ابھی ہم نے بتایا اور اس کو کیلکولیٹ کریں تو اس کے بعد ہزاروں سالوں کی تو مسافت یہ ہو گئی. پھر رفرف کے ذریعے پھر رفرف بھی پیچھے رہ گیا. پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم خود جی صعود فرماتے رہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو جو ہے عروج مرحمت فرمایا. اب وہ اس کا کتنا زمانہ گزرا ہوگا اور یہ کتنا مسافت طے کی ہوگی, یہ اللہ جانے, یا اللہ کی عطا سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے. اللہ نے اعزازات سے نوازا. اس امت مرحومہ, اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی وسلم کی خوش بختی دیکھی کہ وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آپ کے لیے تحفے مرحمت فرمائے. نماز کا تحفہ ملا امت کے لیے, 50 نمازوں کا تحفہ. الحمدللہ علی احسانہ. 50 نمازیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوئی اور چلے آئے, تو جس راستے گئے اسی راستے آنا ہے. تو ملاقات چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی ہوئی تھی, اب پھر ہوئی. عرض کہ حضور چل آئے, امت کے لیے کیا ملا؟ حضور نے فرمایا 50 نماز. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, یا رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم, یہ ظاہر ہے میں اپنی امت میں ایک وقت گزار چکا ہوں, 3 نمازیں تھیں وہ بھی نہیں پڑھ پاتے تھے, تو یہ 50 جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, آپ تخفیف کرا لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ ان کا مقام بہت اونچا ہے, یہ جائیں گے تخفیف ہو بھی جائے گی, ٹھیک. اور تخفیف کا تو ایک بہانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ حضور جب تشریف لے گئے اور واپس آئے, ہر مرتبہ یہ درخواست پیش کرنا کہ حضور یہ زیادہ ہے اور تخفیف کرا لیجئے. اس میں ان کی بھی اپنی ایک حاجت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام خود تو رب کا دیدار نہ کر سکے تھے, تو کہا
کہ چلو ان آنکھوں کا ہی دیدار کر لوں کہ جو رب کا دیدار کر کے چلی آ رہی ہیں. دیدار کر کے حضور آتے تو یہ ان کی آنکھوں میں آ کے پھر درخواست پیش کر دیتے, حضور پھر جاتے, یہاں تک کہ 5 رہ گئی. یہ تخفیف کا مشورہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام, 5 رہ گئی. حضور سے پھر درخواست کی تھی جی کہ حضور پھر جائیے تخفیف کرا لیجیے. حضور نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, محبوب ہمارا قاعدہ اپنی جگہ, تخفیف کر دی وہ اپنی جگہ. یعنی آپ کی امت اگر 5 نمازیں پڑھے گی ثواب انہیں 50 ہی کا مرحمت فرماؤں گا. اور ہماری بدبختی دیکھیے کہ ہمیں 5 بھی نہیں پڑھی جاتی, ہم سے 5 بھی نہیں پڑھی جاتی, اور باتیں ہم بڑی بڑی کرتے ہیں. تو نماز کی پابندی کیجیے. دیکھیے امام صاحب کے پاس بھی لوگ آتے ہوں گے, امام صاحب کاروبار نہیں چل رہا, ذرا چیک کریں کہیں کسی نے کچھ کرایہ ورا تو نہیں, کرایہ ورا تو نہیں دیا, کچھ کاروبار بالکل ٹھپ پڑا ہوا. گاہک آتا ہے بس آتا ہے دکان میں یہ دیکھ کے چلا جاتا ہے برابر میں, کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا. ارے کوئی کیا کرائے گا, ہم نے خود اپنا بگاڑ لیا. قرآن پاک میں بالکل واضح ہے, من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. نماز بھی اللہ کا ذکر ہے, نماز اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اللہ کا ذکر ہوا کہ نہیں؟ تو فرمایا کہ من اعرض عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, منہ موڑا, فإن له معیشۃ ضنکا, بس اس کے لیے اس کی معیشت تنگ. بالکل واضح, کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اس میں یوں تعبیر ہو. نہ, بالکل واضح, بالکل ظاہر ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی ایکسٹرنل کوئی معاملہ, ارے انٹرنل تو ٹھیک کر لو, ایکسٹرنل تو بات کی بات ہے. ہم دیکھیں ہم کہاں چوکے ہیں, توبہ استغفار کریں. ہم نے لین دین میں کہاں کسی کے ساتھ بددیانتی کی ہے, کسی کی بددعا تو نہیں لی ہم نے. اس لیے کہ کئی مرتبہ جب چیک کیا جاتا ہے پتہ چلا اس کو سحر نہیں ہے, جادو نہیں ہے, عاقب نہیں ہے, بلا نہیں ہے, فلاں نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, جسمانی مرض نہیں ہے, کیا بددعا تو نہیں, تو بددعا ہے, یہ پازیٹیو آ گیا, بددعا ہے. تو لین دین میں یا معاملات میں ہمارے استاد صاحب فرماتے تھے کہ عبادتوں میں تو ہر آدمی تقویٰ ظاہر کرتا ہے, بڑی اچھی نماز پڑھا, سب عبادتوں میں تقویٰ تو سب دکھاتے ہیں, معاملات میں متقی ہونا بڑی بات ہے. معاملات, لین دین, تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ, اس میں آدمی کا پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس قدر متقی ہے. اللہ تعالی ہمارے ظاہر و باطن کو ایک کر دے اور سچا پکا نمازی بنا دے. معاملات میں بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے ہوں, جیسی شریعت چاہتی ہے ویسے ہو جائیں.